السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 روز قبل ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا جو انٹرنیٹ پر ایک کافی آج کل مشہور و معروف شخصیت ہیں میجر عادل راجہ صاحب کے نام سے۔ جس پروگرام میں انہوں نے اس کا انہوں نے ٹائٹل یہ لگایا ہوا تھا کہ قادیانیوں کی حکومت، یعنی جو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو گرانے میں کچھ سازش ہے سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کی۔ تو گویا اس کے پیچھے جو اصل محرک ہے یا محرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ قادیانیوں کی حکومت پاکستان میں قائم کی جائے یا قائم ہونی چاہیے۔ تو وہ ویلاگ عادل راجہ صاحب کا دیکھا تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے، کیونکہ اس کے اندر خود سے ہی اتنے تضادات ہیں۔ ان کا سارا مدعا، عادل راجہ صاحب کا جو سارا مدعا ہے وہ اس بات کے گرد گھومتا تھا کہ جو فوج کے پچھلے سربراہ تھے جنرل قمر باجوہ صاحب، وہ ان کے جو سسر ہیں وہ پہلے عادل راجہ صاحب کے مطابق احمدی ہوتے تھے، اور جب وہ بریگیڈیئر تھے کے رینک پر تھے، بریگیڈیئر کے رینک پہ تھے، تو ان کی تعیناتی عادل راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ جنرل اسلم بیگ جو آرمی چیف تھے اس زمانے کے، جنرل ضیاء کے بعد بنے تھے، ان کے ساتھ ان کی تعیناتی یا پوسٹنگ تھی، اور اس بریگیڈیئر سے میجر جنرل بننے کے لیے ان کی راہ میں رکاوٹ تھی کہ وہ راجہ صاحب کے مطابق، چونکہ وہ احمدی تھے تو اس لیے وہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو اسلم بیگ صاحب نے، جنرل اسلم بیگ صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ قادیانیت یعنی احمدیت چھوڑیں اور وہ ایک عام سنی مسلمان ہو جائیں، اور انہوں نے یہ کیا، اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی ترقی ہو گئی، اور یا اگر ترقی میں روک تھی تو وہ روک ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد راجہ صاحب یہ اصرار کرتے ہیں، اس ویڈیو میں اصرار کرتے رہے کہ وہ گویا انہوں نے جھوٹ بولا، وہ اصل میں انہوں نے احمدیت نہیں چھوڑی بلکہ وہ جھوٹ بولا، انہوں نے صرف ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ایک مدعا تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا ان کا مدعا یہ تھا کہ جو امریکہ میں پاکستان کے گزشتہ ایک سفیر ہیں حسین حقانی صاحب، وہ ان حقانی صاحب کے ساتھ مل کر جو جنرل قمر باجوہ صاحب تھے انہوں نے سازش کی، اور وہ سازش جو ہے وہ جس طرح سیاسی خبروں سننے والوں کو، سیاسی تجزیے سننے والوں کو پتہ ہی ہے کہ کیا پاکستان میں کہانی چل رہی ہے، کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کتنی سچ ہے اس میں، کتنی بات اس میں غلط ہے یا جھوٹ ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو راجہ صاحب بات کر رہے تھے اس بات میں کچھ بذات خود تضادات ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر رہا ہے تو کیا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ بولے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے؟ تو اگر ایک انسان مان لیا جائے، اول تو میں تو ذاتی طور پہ نہیں جانتا جنرل قمر باجوہ صاحب کے سسر صاحب کو، لیکن اگر یہ مان لیا جائے جس طرح راجہ صاحب نے پروگرام میں اصرار کر رہے تھے کہ اگر وہ احمدی تھے اور انہوں نے احمدیت چھوڑ دی تو انہوں نے احمدیت چھوڑ دی، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی تو پھر تو سازش میں جنرل اسلم بیگ بھی شامل تھے، جنرل مرزا اسلم بیگ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، جو جنرل ضیاء کے بعد بنے۔ اور پھر اگر مان لیا جائے کہ یہ چھپے ہوئے یا جھوٹ بول کے یا غلط بیانی سے، دھوکے دہی سے ہیں قادیانی لیکن بنتے کچھ اور ہیں، تو پھر جو جنرل قمر باجوہ صاحب کی جب آرمی چیف کے طور پہ تعیناتی ہوئی تو وہ نواز شریف صاحب نے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب بھی قادیانیوں کے گویا حامی ہیں، سپورٹر ہیں، یا قادیانی سازش کا حصہ ہیں، جو اس سے قادیانی سازش بتائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کو ایک ایکسٹینشن بھی ملی، وہ ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے دی جب وہ وزیر اعظم تھے۔
تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی گویا قادیانی سپورٹر ہیں، یا کوئی قادیانی حکومت کی کوئی سازش، یہ جو بھی سازشی سوچ ہے یا سمجھ ہے، وہ بھی اس کے سپورٹر ہیں یا وہ اس کے حصہ دار ہیں۔ پھر اس طرح حسین حقانی صاحب جو ہیں پاکستان کے پرانے سفیر امریکہ میں، وہ تو سب جانتے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یا تھا، بلکہ ہے ابھی بھی۔ وہ تو زرداری صاحب نے ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا تھا۔ تو جو حقانی صاحب ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی جن کو لگانے والی ہے، پھر وہ بھی قادیانی نواز ہوئے، قادیانی سازش ہوئی۔ تو بات کا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف صاحب بھی قادیانی نواز ہو گئے، عمران خان صاحب بھی قادیانی نواز ہو گئے، مرزا اسلم بیگ بھی قادیانی نواز ہو گئے، اور زرداری صاحب بھی قادیانی نواز ہو گئے۔ تو اگر یہ بات سچ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ سارے قادیانی نواز ہیں، تو پھر پاکستان میں جو اینٹی احمدیہ، اینٹی قادیانی قوانین ہیں، اور جس طرح سے احمدیوں کی پکڑ دھکڑ کی جاتی ہے، ان پہ ظلم و بربریت کی جاتی ہے، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس حد تک احمدیوں کے اوپر پاکستان میں قانونی حربے استعمال کرتے ہوئے ظلم کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ گزشتہ عید پر، جو گزشتہ عید الاضحیٰ تھی، بقرہ عید، تو یا عید قربان، اس پر احمدیوں کو بکرے کی قربانی کرنے پر بھی ان پر مذہبی توہین کی شکل لگائی گئی ہے، اور اپنے آپ کو اس مسلمان ظاہر کرنے کی شکل لگائی گئی ہے، اور ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ ڈال بھی دیتا ہوں۔ تو اصل حالات یہ ہیں کہ احمدیوں کے لیے جینا بھی، ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنایا جا رہا ہے، لیکن راجہ صاحب کے مطابق جو ان کی گفتگو ہے، جس کو غالباً کوئی لاکھ لوگوں نے دیکھا انٹرنیٹ پر بظاہر، اس گفتگو کے مطابق یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کسی گویا قادیانی سازش کے حصے دار ہیں، یا اس کو قادیانی حکومت لے کے آنے چاہتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بات اس طرح سے چلے جس طرح راجہ صاحب نے کی، تو وہ عقل سے نکل کر بے عقلی کی طرف، اور آخر میں بے وقوفی کی طرف آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس کے مطابق آخر میں آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ جناب پاکستان میں کوئی قادیانیوں کی حکومت آنے والی ہے، یا اس کے لیے لوگ جو ہیں اس کے کوئی سپورٹر ہیں۔ فضول گوئی ہے، اور میرا خیال ہے عقل مند آدمی اس پر ہنسے گا، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جنہوں نے، جو جماعت احمدیہ کے بانی تھے، جنہوں نے اس زمانے کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے خود سے کیا دعویٰ کیا، خود سے کیا تعلیمات دی ہیں، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ تو حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، ابن مریم ہوں مگر میں اترا نہیں، ابن مریم ہوں مگر اترا نہیں میں چرخ سے، یعنی میں آسمان سے نہیں اترا، گو میں ابن مریم ہوں۔ نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ اور بے کارزار، اور میں مہدی ہوں لیکن بغیر تلوار کے، کیونکہ جس طرح عام طور پہ خیال ہے، ابھی بھی آج کل بھی یہ خیال ہے، اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اور علماء کی باتوں سنیں کہ اس طرح امام مہدی ظاہر ہوں گے اور وہ فوجیں اکٹھی ہوں گی، اور پھر مسلمانوں کا اس طرح سے ایک عروج کی طرف سفر شروع ہوگا، تو اس کے لیے تلوار اور لڑائی اور جنگ و جدل کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ تو حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ نیز مہدی ہوں مگر بے تیغ، تلوار کے بغیر، اور بے کار زار، مجھے اس بادشاہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ملک سے مجھ کو نہیں مطلب، نہ جنگوں سے ہے کام، کام میرا ہے دلوں کو فتح کرنا، نہ دیار۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملک سے اور جنگوں سے کوئی مطلب اور کوئی کام نہیں ہے، بلکہ میرا کام لوگوں کا دلوں کو فتح کرنا ہے، یعنی کہ تعلیم ان کو دینا ہے اور ان کی اس طرح سے اصطلاح کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، مجھ کو کیا ملکوں سے، میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے، میرا تاج ہے رضوان یار۔ کہتے ہیں مجھ کو کیا تاجوں سے، یعنی کہ بادشاہی کا جو تاج ہوتا ہے، میرا جو تاج ہے وہ میرا رضوان یار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی تعلق کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، ملک روحانی کی شاہی کی نہیں کوئی نظیر، گو بہت دنیا میں گزرے ہیں امیر و تاجدار۔
تو وہ کہتے ہیں جو روحانی ملک ہے، یعنی خدا تعالیٰ سے تعلق کا ملک ہے، استارہ کے طور پہ ملک آ گیا ہے، اس کے کمپیئر کرنے میں، اس کے موازنے میں یہ جو دنیاوی مال و دولت ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس طرح کے تو دنیا میں بہت مال و دولت والے لوگ گزرے ہیں جو ابھی بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، بلکہ پاکستان میں بھی. تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ یہ جو احمدیہ جماعت ہے یہ کسی حکومت لینے کے کوشش میں نہیں ہے، کسی حکومت لینے کے منصوبے میں نہیں ہے. جو لوگ خبریں جانتے ہیں یا احمدیہ جماعت کی سے ان ٹچ رہتے ہیں، اس کی خبروں سے، وہ جانتے ہیں ابھی 2 ہفتے قبل لندن میں جو ان کی بڑی مسجد ہے وہاں پر اس میں کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے کے نتیجے میں وہاں پہ نقصان ہو گیا تھا، آگ لگ گئی تھی، اور اس مسجد کے ایڈمنسٹریٹو بلاک میں. تو اس کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے اور اس کی دوبارہ جو رینوویشن ہوئی ہے اس پہ تقریباً 20 ملین پاؤنڈ سے زیادہ خرچہ ہوا ہے جماعت احمدیہ کا. تو اور وہ ایک بڑی عظیم و شان بڑی عمارت بنی ہے، آپ اس کی تصویر انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر جماعت احمدیہ کا مقصد یا خواہش ملکوں پہ کوئی قبضہ کرنے کی ہوتی یا حکومت لینے کی ہوتی تو پھر یہ مسجدوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے اور قرآن کریم، فرقان مجید کے تراجم اور تفاسیر پہ اور کتابوں کی اشاعت پہ، اسلام کی امن پسند تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی بجائے، اس اشاعت کے کام کرنے کی بجائے اور رفاہی کاموں کرنے کی بجائے کوئی اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے، کوئی تلواریں اکٹھے کرنے کے لیے، کوئی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ 5th جنریشن کوئی میڈیا وار ہے، کوئی پروپیگنڈا وار ہے، کوئی اس طرح کی کیمپیننگ کرنے کی طرف توجہ کی جاتی، جو کہ ہرگز نہیں ہے. جو بھی جانتا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جماعت احمدیہ جس ملک میں بھی رہتی ہے امن کے ساتھ رہتی ہے. حکومت کے امور میں بحیثیت جماعت کچھ لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے. اور خواہش یا ایجنڈا جماعت کا دنیا میں اسلام کی امن پسند تعلیم کا پھیلنا ہے، لوگوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.